بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاق کر لیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مذاق کر لیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر وہ ایسی گفتگو کرتے کہ لوگ خوش ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں سختی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب، اگر تو ترش مزاج ہوتا، تیرے ماتھے پر شکنیں آتی تو اتنے لوگ تیرے گرد جمع نہ ہوتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تبسم کرنے والا کوئی نہ تھا۔ متبسم رہتے تھے، جب اکیلے ہوتے تو متفکر رہتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو متفکر ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضحک نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بھی مسکراتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دار مبارک بھی صحابہ کو نظر آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے مذاق کر لیتے تھے، اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاق کر لیتے تھے۔ ایک صحابی کا نام ظاہر بتلایا جاتا ہے، اور وہ دیہات میں رہا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گھاس لا کر بیچتا تھا، اپنے گاؤں سے کاٹتا اور یہاں بیچتا، اور یہاں جو پیسے ملتے اس کی چیزیں اپنے دیہات لے کر جاتا۔ ایک دن وہ گھاس بیچ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب سے گزرے تو دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے سے اس کے پاس گئے اور ان کی کوہلی بھر لی۔ جب کسی کے پیار کو دیکھنا ہو تو اچانک اس کی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اسے کوہلی بھرنا کہا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے ہی لوگوں کو پرکھتے ہیں کہ وہ ان کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چپکے سے گئے اور حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوہلی بھر لی، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہاتھ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی ہیں، تو انہوں نے بتانے کی بجائے اپنی کمر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے جوڑا اور رگنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں دباتے رہے کہ ظاہر بولے اور بتائے کہ کون ہے، لیکن حضرت ظاہر نہ بولے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول نہیں رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں دبا رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا، اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو بڑا سستا ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ظاہر، تو اللہ کے ہاں بڑا مہنگا ہے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاق کرتے۔ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عملی مذاق کر لیتے تھے۔ وہ جاتے منڈی میں سبزی خرید لیتے، یہاں کوئی بھی نیا پھل آتا تو خرید لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر ہدیہ پیش کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کر لیتے، خود بھی کھاتے، جو پاس بیٹھے ہوتے انہیں بھی کھلاتے تھے۔ اس صحابی کو دعا دیتے، یہ نیا پھل آیا، تو نے ہمیں کھلایا، اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ 4-5 دن بعد وہ جب دوبارہ منڈی جاتے تو جس سے بھی پھل ادھار لیا ہوتا وہ پیسے مانگتا، تو اسے کہتے، آج تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر چلوں، یہ پھل تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لے کر گیا تھا۔
اور پھر اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے اور عرض کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو پرسوں پھل کھایا تھا نہ یہ اس کے پاس سے پیسے مانگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میاں تو نے وہ پھل تحفے میں نہیں دیا تھا؟ عرض کرتے، غریب آدمی ہوں، تحفہ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں نے سوچا تھا کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قیمت بھی ادا کرتے اور پھر دوبارہ دعا بھی دیتے، پھل مفت میں کھلاتے اور دو مرتبہ دعائیں بھی لے جاتے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا محبت کا انداز تھا۔ حضرت زید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے شخص تھے۔ ایک دن کھڑے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوں سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا۔ یہ ایسی باتیں سنا رہے تھے کہ لوگ خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو ان کے پہلوں پر مارا اور فرمایا، اب بس بھی کرو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدل گیا اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بدلہ چاہیے۔ سب صحابہ حیران رہ گئے کہ ابھی زید ہنس رہا تھا اور اب کہتا ہے کہ بدلہ لینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلے کی اجازت دی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے مجھے تھپڑ رسید کیا تو میرا پہلو بہرنا تھا، اس پر کپڑا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلوں سے بھی کپڑا ہٹا دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو سب صحابہ کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ آیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں سے کپڑا ہٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں کی وہ رنگت اور جھلک دکھائی دی تو آگے بڑھ کر لپٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں کو چومنے لگے۔ پھر کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارا کام میں نے اس لیے کیا، ورنہ کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا۔ خندق کے موقع پر بھی صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن مبارک دیکھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پر پتھر بندے بھی دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مقامات آئے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن اقدس بھی دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت بھی دیکھی ہے۔ حضرت محش بن عبداللہ روایات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک دن حرام باندھے ہوئے دیکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام باندھ رہے تھے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک دیکھ لی۔ ایسا لگتا تھا کہ جس طرح چاندی میں ڈلی ہوئی ہو۔ دوستو، آئیے مل کے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔